کیا اللہ کا ہاتھ ہے عمران لیسوتھو، یہ پتہ نہیں کوئی شاید کنٹری ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، کیا اس جگہ یہ کہنا صحیح ہے کہ سب اللہ کی طرف سے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، وکلتا یدیہ یمین، اور دونوں ہاتھ داہنے ہیں، تو یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ تو کوئی اس نیت سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایسے کہنا کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو یہ کنایا ہے قدرت سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار سارے اختیارات تو صدر کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ تھوڑی کہ وہ صدر کے ہاتھ میں جا کے سارے اختیارات کسی نے شاپر میں ڈال کے رکھ دیے ہیں، بلکہ یہ طاقت اور قوت سے کنایا ہوتا ہے کہ یار سب کچھ تو ابا کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مجھ سے کہتے ہیں یار میری شادی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو سب کچھ ابا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کی شادی کرنا ایک شاپر میں ڈال کے آپ نے ابا کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، یہ کنایا ہے کہ طاقت ہمارے گھر میں ابا کی ہے، ابا کی چلتی ہے اور چلنی بھی چاہیے ابا کی۔ تو بھائی حکومت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو اسی طرح ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ سب طاقت اور قوت اللہ کی ہے، چلے گی اللہ کی، تو یہ کنایا ہے۔ اس کا مطلب وہ والا ہاتھ نہیں ہوتا جو انسانوں کا ہاتھ ہے۔ باقی جو قرآن میں ید کا لفظ اور حدیث میں ید کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو وہ متشابہات میں سے ہے، اس میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بس اللہ کا ہاتھ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا کما هو لائق بشانی، جیسے کہ اللہ کی شان ہے، اور اس میں گہرائی میں جانا، اس میں غور و فکر کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کے بارے میں، ذات کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ ہم اللہ کو اللہ کی ان صفات سے پہچانتے ہیں جو اللہ نے اپنے نام بیان کیے، رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، نافرمانوں پہ اس کو غضب آتا ہے، انتقام لینے والا ہے، ستار ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ ان صفات سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کی گہرائی میں ہمیں جانے کی قطعاً اجازت نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ ہماری مینٹل اپروچ سے، مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں، اس لیے بھی ہمیں اس سے منع کیا گیا۔